بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفوائد، ملفوظات و تعلیمات سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم چوتھی جلد سے 30ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اسی سال ماہ جمادی الاولیٰ کی 28ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی سعادت ہاتھ آئی۔ بندے سے پوچھا، جمعے کی نماز کہاں پڑھتے ہو؟ بندے نے عرض کی، جامع مسجد کیلو کھیری ہی میں پڑھتا ہوں، مگر میں مخدوم کو زحمت اس لیے نہیں دیتا کہ اس روز عوام کا ہنگامہ بہت ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ میں نے کہہ رکھا ہے کہ میرے خاص مرید جو میرے پاس گھر آتے رہتے ہیں، ان کو کچھ ضرورت نہیں کہ ہجوموں میں میرے مزاحم ہوں۔ اس بات کی مناسبت سے کہ ایسی جگہوں سے پر زحمت نہیں دینی چاہیے، حکایت بیان فرمائی۔ مولانا برہان الدین نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے کامل حال مولوی تھے۔ اگر کوئی شاگرد ان کی خدمت میں کچھ پڑھنے آتا تو اس سے کہتے کہ پہلے مجھ سے تین شرطیں طے کرو۔ برہان الدین نصفی بہت بڑے حنفی امام گزرے اصولی ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی شاگرد پڑھنے کے لیے آتا تو وہ کہتے کہ بھئی پہلے 3 شرطیں ہیں، اسے پورا کرو، پھر میں تمہیں کچھ سکھاؤں گا۔ ان 3 شرطوں میں پہلی شرط یہ تھی کہ کھانا ایک وقت کھانا۔ جو کھانا بھی تمہیں اچھا لگے اور جو تمہارا من بھاتا ہو، اس کو ایک دفعہ کھاؤ۔ دن میں ایک وقت کھاؤ تاکہ علم کا برتن خالی رہے۔ جو بھی کھانا ہے، جو بھی تمہیں پسند ہے، دن میں ایک بار کھاؤ تاکہ علم کا برتن خالی رہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ناغہ نہ کرنا، چکانا نہیں۔ اگر تم نے ایک روز بھی ناغہ کیا تو دوسرے روز میں تمہیں سبق نہیں دوں گا۔ ایک دن بھی چھٹی نہیں، بلا ناغہ پڑھنے آنا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جب راستے میں مجھ سے ملنا تو بس سلام کرنا، گزر جانا، ہاتھ پیر پڑھنا، تعظیم کا اظہار راستے میں نہیں کرنا۔ واہ، بہترین شرط کہ پہلے تو کھانا ایک ٹائم کھانا، اور دوسرا کنٹینیو بلا ناغہ، بغیر چکائے بغیر چھٹی کے آنا۔ تیسری شرط یہ کہ جب میں تمہیں راستے میں ملوں، ہاتھ چومنے کی، پیر پڑنے کی، تعظیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے۔ جب یہ حکایت پوری ہو چکی تو اس کے بعد فرمایا کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں، اپنا چہرہ زمین پر رکھتے ہیں، چونکہ شیخ الاسلام فرید الدین اور شیخ قطب الدین رحمہ اللہ قدس اللہ سرہ العزیز کے سامنے، چونکہ شیخ الاسلام فرید الدین اور شیخ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے سامنے منع نہیں تھا، میں بھی منع نہیں کرتا۔ لوگ آ کے ان کے سامنے سر رکھتے، بابا فرید کے سامنے، قطب الدین بختیار کے سامنے، وہ لوگ منع نہیں کرتے تھے، میں بھی منع نہیں کرتا۔ اس درمیان بندے نے عرضداشت کی کہ اگر کوئی مخدوم کے سامنے آتا ہے اور چہرہ زمین پر رکھتا ہے تو اس سے اس کو کچھ حاصل ہی ہوتا ہے اور اس کی نفس شکنی ہوتی ہے۔ تو خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی نے کہا کہ آپ کے پاس آ کر اگر کوئی سر جھکاتا ہے، سر زمین پہ رکھتا ہے تو اس کو کچھ حاصل ہوتا ہے اور نفس شکنی ہوتی ہے، اور مخدوم تو خدائے عز و جل کی طرف سے بزرگ بنائے گئے ہیں، آپ کی بزرگی مریدوں کی خدمت کرنے سے تھوڑی ہے۔ مرید خدمت کر رہے ہیں اس لیے آپ بزرگ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بزرگ بنایا ہے۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے اس بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ انہی گزشتہ دنوں میں ایک شخص آئے، بزرگ زادے تھے،
سیاحت کیے ہوئے اور شام و روم دیکھے ہوئے تھے۔ جب وہ آ کر بیٹھے تو اسی دوران وحید الدین قریشی آئے اور جیسا کہ خدمتگاروں کی رسم ہے آداب بجا لائے اور سر زمین پر رکھا۔ جیسے سارے مریدین آتے ہیں ویسے آئے، آداب بجا لائے اور سر جو ہے زمین پر رکھا۔ یہ صاحب جو بیٹھے تھے پکار کر بولے، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، سجدے کی اجازت کہیں نہیں آئی ہے، سجدہ کرنے کی اجازت کہیں نہیں آئی ہے۔ اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ انہیں جواب دوں، میں نہیں چاہتا تھا کہ انہیں جواب دوں، لیکن جب بات بہت بڑھ گئی اور وہ اس بارے میں غلو کرنے لگے تو میں نے ان سے بس اتنا کہا، سنو، میں نے ان سے اتنا کہا بس سنو، او دم مت مچاؤ، جو بات بھی کبھی فرض رہی ہو، جب اس کی فرضیت چلی جاتی ہے تو استحباب باقی رہتا ہے۔ یعنی جو بات کبھی فرض تھی، جب اس کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ استحباب، یعنی وہ کام مستحب ہو جاتا ہے، اس کا استحباب باقی رہتا ہے۔ جیسا کہ ایام 20 اور ایام عاشورہ کے روزے ماضی کی امتوں پر فرض تھے۔ ایام 20 یعنی 13، 14، 15 ہر ماہ کی یہ روزے اور عاشورے کے روزے یہ ہماری امت سے پہلے جو دوسری امتیں تھیں ان پر فرض تھے۔ رسول علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ ماہ رمضان کا روزہ فرض ہوا تو ایام 20 اور ایام عاشورہ کے روزے کی فرضیت اٹھ گئی، لیکن استحباب باقی رہا، اس کا مستحب ہونا، پسندیدہ ہونا باقی رہا۔ اب سجدے پر آتا ہوں، دلائل بیان کر، اب سجدے پر آتا ہوں۔ ماضی کی امتوں میں یہ مستحب تھا، ماضی کی امت پر یہ مستحب تھا، چنانچہ رعیت بادشاہ کو، شاگرد استاد کو، امت پیغمبر کو سجدہ کیا کرتی تھی۔ رعایا بادشاہ کو، شاگرد استاد کو، امت پیغمبر کو سجدہ کیا کرتی تھی۔ جب عہد رسول آیا تو یہ سجدہ نہ رہا، منع کیا گیا۔ البتہ اگر استحباب چلا گیا تو اباحت تو رہی، البتہ اگر استحباب چلا گیا تو اباحت تو رہی، اگر مستحب نہیں تو مباح ہوگا، مستحب اگر نہیں ہے تو مباح ہوگا۔ مباح سے انکار اور ممانعت کہاں آئی ہے؟ مباح سے انکار اور ممانعت کہاں سے آئی ہے؟ کوئی ایک ہی مجھے بتا دو، خالی خولی انکار سے کیا ہوتا ہے؟ جب میں نے یہ کہا وہ چپکے ہوئے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر یہ حکایت پوری فرما چکے تو ارشاد کیا کہ میں پشیماں ہوا کہ میں نے اتنی بات بھی ان سے کیوں کہی، جس سے وہ دل شکستہ ہو گئے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئے تو انہیں مسئلہ بتا دیے تو خواجہ فرماتے ہیں وہ آئے تھے ہمارے پاس، میں ان کو ایسا کیوں بتایا، پریشان ہوں، شرمندہ ہو گئے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ دو چیزوں سے میں پشیماں ہوا، ایک تو اس چیز سے کہ ان سے ایسی بات کیوں کہی جس سے ان کی گرفت ہوئی، دوسرے یہ کہ وہ مسافر تھے، اس لیے مجھے انہیں کچھ دینا چاہیے تھا، اگر کپڑا یا نقدی یا اور کوئی چیز ان کو دیتا تو اچھا تھا۔ انہی دو چیزوں سے مجھے پشیمانی ہوئی۔ اس کے بعد کسی کو کچھ پیش کرنے کے بارے میں فرمایا۔ شیخ الاسلام قدس اللہ سرہ العزیز، شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا تھا جو بھی تمہارے پاس آئے تمہیں چاہیے کہ اس کو کچھ دو، جو بھی تمہارے پاس آئے تو تمہیں چاہیے کہ آنے والے کو کچھ دو۔ بابا فرید فرمایا کرتے تھے اور خواجگان کا یہ معمول رہا کہ جو بھی ان کے پاس آتا اسے کچھ دے کر ہی بھیجا کرتے تھے۔ آج بھی ان کے آستانوں کا حال یہی ہے، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں آتا، کچھ لے کر ہی آتا ہے۔ یعنی کتنی بلند اخلاقی
کہ آنے والے کو ان کی بات کا آپ نے جواب دیا، انہیں وہ خاموش ہو گئے، تو ان کی کچھ دل شکنی ہوئی، تو اس دل شکنی کی وجہ سے آپ کتنے پشیماں ہوئے۔ اور یہ بڑے لوگوں کے بڑے اخلاق ہوتے ہیں۔ ہمارا اس زمانے کا حال تو بڑا عجب ہے، بڑا عجب ہے کہ ہم کیسے ہیں، دوسروں پہ زبردستی اپنی باتیں تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی ہی بات منوانے کے چکر میں رہتے ہیں، کسی کی دل آزاری کا ذرا بھی خیال نہیں ہوتا ہے۔ واقعی خواجگان کی بات بڑی نرالی ہے۔ بہرحال اس مباحثے کی مناسبت سے فرمایا، حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کوئی بوڑھا شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں شیخ قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت میں رہا ہوں اور آپ کو وہاں دیکھا ہے۔ شیخ نے اسے نہیں پہچانا۔ جب اس نے مزید تعارف کروایا تو پہچانا۔ الغرض یہ بوڑھا ایک جوان کو بھی ساتھ لایا تھا، وہ اس کا لڑکا تھا۔ اس درمیان بات نکلی تو اس لڑکے نے بے ادبی سے حجت کی اور گستاخی کے انداز میں شیخ سے بحث کرنی شروع کی، اس طرح اونچا بولا۔ شیخ نے بھی آواز بلند فرمائی۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر فرماتے ہیں، میں اور مولانا شہاب الدین جو شیخ کے صاحبزادے تھے، ہم دونوں دروازے کے باہر بیٹھے تھے۔ جب زیادہ شور ہوا، اندر آئے۔ وہ لڑکا بے ادبی سے گفتگو کر رہا تھا۔ مولانا شہاب اندر آ کر اس لڑکے کے تماچا مارا۔ لڑکے نے غصہ ہو کر چاہا کہ مولانا سے بھی کمینہ پن کرے۔ میں نے اس لڑکے کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس درمیان شیخ کبیر قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا، صفا کرو، یعنی باہمی صفائی کر لو۔ مولانا شہاب الدین ایک عمدہ کپڑے کا ٹکڑا لائے اور کچھ نقدی ان باپ بیٹوں کو دی۔ دونوں خوش ہو کر واپس چلے گئے۔ اور بڑے پیر بابا صاحب کا قاعدہ تھا، ہر رات کو افطار کے بعد مجھے اور مولانا رکن الدین کو سامنے بلاتے اور مولانا شہاب الدین کبھی ہوتے کبھی نہ ہوتے، الغرض ہمیں طلب فرماتے اور اس روز کی کیفیت اور حال پوچھتے کہ آج کیا ہوا اور کیا حال رہا۔ چنانچہ اس روز افطار کے بعد مجھے اور مولانا رکن الدین کو طلب فرمایا اور اس روز کا ماجرا پوچھا۔ بوڑھے کی آمد اور اس کے بیٹے کے بحث کرنے اور مولانا شہاب الدین کی تعریف کا ذکر نکلا۔ شیخ کبیر ہنستے رہے، شیخ کبیر بابا فرید ہنستے رہے۔ اس کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا، میں نے عرضداشت کی کہ جس وقت اس لڑکے نے مولانا شہاب الدین کا گتنا چاہا، میں نے صرف اتنا کیا کہ اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ شیخ ہنسے اور فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا۔ ان کے اخلاق، ان کے سامنے کوئی بدتمیزی کرے تو وہ بھی جو ہے ان کے سامنے وہ بڑے اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے، اسے نقدی دے کر پیسے ویسے دے کے بیچتے تھے۔ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں اور بڑوں کے اخلاق بڑے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے اخلاق کا ہمیں حصہ عطا فرمائے، اور جو کچھ اس مجلس میں پڑھنے سننے کو ملا، اللہ تبارک و تعالی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 34 جلد سے 30ویں مجلس الحمدللہ ختم ہوا چاہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔